یروشلم کے قدیم اور پرشکو میدانوں میں جہاں زیتون کے درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں تاریخ کے اسرار کو اپنے اندر چھپائے ہوئے تھی، ایک خاموش اور پرعظمت وقت کی ابتدا ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل کی بستیوں میں جہالت، ظلم، دنیا پرستی اور خود غرضی کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ علماء دین نے سچائی کو پس پشت ڈال دیا تھا اور لوگوں کو صرف ظاہر پرستی، دولت اور طاقت کے بتوں کی پوجا میں لگا رکھا تھا۔ ایسے ہی ایک نازک وقت میں ایک نیک اور عبادت گزار خاتون، جسے زمانہ پاکدامنی اور پرہیزگاری کی علامت سمجھتا تھا، بیت المقدس کے ایک گوشے میں اپنے رب کے حضور جھکی ہوئی تھی۔ اس خاتون کو ایک ایسی خوشخبری دی گئی جس نے نہ صرف اس کی زندگی کو بدل دیا بلکہ آنے والی صدیوں پر ایک گہرا اثر چھوڑا۔ اس نے ایک ایسے بچے کو جنم دیا جس کا آنا قدرت کا ایک حیرت انگیز معجزہ تھا۔ یہ بچہ کسی عام انسان کی طرح نہیں آیا تھا۔ اس کی پیدائش بھی ایک نشانی تھی اور اس کی زندگی کا ہر لمحہ دنیا کے لیے درس ہدایت۔ یہ بچہ جب پیدا ہوا تو اس کے خلاف زمانے کے لوگ الفاٹے کھڑے ہوئے۔ اس کی والدہ پر تہمتیں لگائی گئیں، اسے بدنام کیا گیا، اسے بستی سے نکال دینے کی کوشش کی گئی، مگر وہ خاموش تھی کیونکہ اس نے اپنے رب پر بھروسہ کیا تھا۔ پھر ایک دن جب لوگ اس معصوم بچے پر سوالات اٹھا رہے تھے، وہ بچہ جو ابھی گود میں تھا بول اٹھا۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ وہ خاص مقصد کے تحت آیا ہے، کہ اس کی پیدائش ایک معجزہ ہے اور وہ لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھائے گا۔ وقت گزرتا گیا، وہ بچہ بڑا ہوا اور جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی گئی، اس کی حکمت، اس کا علم، اس کا کردار اور اس کی سچائی لوگوں پر ظاہر ہوتی گئی۔ بچپن ہی سے وہ دوسرے بچوں سے مختلف تھا۔ وہ گہرائی سے سوچتا، سوالات کرتا اور اپنے رب کی نشانیوں پر غور کرتا۔ وہ جنگلوں میں جاتا، پہاڑوں پر چڑھتا، درختوں کے نیچے بیٹھ کر خاموشی سے رب کا ذکر کرتا۔ نوجوانی میں قدم رکھتے ہی اس نے اپنی قوم کے علماء اور رہنماؤں کو للکارا۔ اس نے ان کی منافقت، ان کی دنیا پرستی اور ان کے جھوٹے دعووں کو بے نقاب کیا۔ وہ ان سب کے درمیان سچ کی آواز بن کر اٹھا۔ اس نے کہا کہ انسانیت کی بنیاد رحم، انصاف اور سچائی پر ہونی چاہیے۔ اس نے مالداروں کو غرور سے روکا، غریبوں کو حوصلہ دیا اور بیماروں کو شفا بخشی۔ اس کی زبان میں تاثیر تھی، اس کی باتیں دلوں کو چیر کر اندر اتر جاتی تھیں۔ وہ جہاں جاتا لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے۔ وہ ان سے محبت سے بات کرتا، ان کے زخموں پر مرہم رکھتا اور ان کی آنکھوں میں امید کی روشنی بھرتا۔ اس نے اندھوں کو بینا کیا، کوڑ کے مریضوں کو شفا دی، لنگڑوں کو چلایا اور دلوں کو بدل دیا۔ مگر اسی قوم نے جس پر وہ رحمت بن کر آیا تھا، اس کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ وہ علماء جنہوں نے دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا تھا، اس سے خائف ہو گئے۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر یہ نوجوان اسی طرح لوگوں کو بیدار کرتا رہا تو ان کی چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ان کا اثر کمزور پڑ جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اسے جھوٹا کہا، اسے جادوگر کہا اور یہاں تک کہ یہ کوشش کی کہ اسے قتل کرا دے۔ مگر وہ نوجوان اپنے مشن پر ثابت قدم رہا۔ اس نے ان کی باتوں کا جواب حکمت اور محبت سے دیا۔ وہ انہیں سچ سناتا رہا، چاہے اسے کتنا ہی برا کہا گیا۔ وہ اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ پہاڑوں، جنگلوں اور گاؤں گاؤں گھوما۔ اس نے سچ کا پیغام ہر دروازے پر پہنچایا۔ وہ دروازے کھٹکھٹاتا اور جب لوگ اسے نکال دیتے وہ اگلے دروازے پر چلا جاتا۔ وہ کسی سے نفرت نہ کرتا تھا، حتیٰ کہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت کا سلوک کرتا۔ اس نے ایک دن اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی آگے کر دو۔ اس کی تعلیمات میں صبر، عفو، محبت اور قربانی کا رنگ تھا۔ اس کے سب سے قریبی ساتھی اس کے ساتھ رات دن رہتے۔ وہ اسے اپنا استاد، اپنا رہبر اور اپنی روحانی طاقت سمجھتے۔ ان میں سے کچھ شک میں بھی پڑ جاتے، مگر جب وہ اس کے ہاتھ سے معجزے ہوتے دیکھتے تو ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا۔ ایک دن اس کے دشمنوں نے بڑی سازش کی۔ انہوں نے رومی حکمرانوں کو اس کے خلاف بھڑکایا۔ کہا کہ یہ نوجوان لوگوں کو بغاوت پر الفاقسہ رہا ہے، یہ امن میں خلل ڈال رہا ہے۔ رومی حکمرانوں نے اس کی گرفتاری کے احکام جاری کیے۔ وہ ایک رات جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ پر عبادت میں مشغول تھا، دشمنوں نے اس کے مقام کا پتہ لگایا۔ ساتھیوں میں سے ایک نے، جو ابتدا میں بڑا قریبی تھا، اس کی نشانی دے دی۔ بدلے میں چند سکے لیے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی غداری تھی کہ جسے دوست سمجھا وہ دشمن نکلا۔ مگر قدرت نے کچھ اور ہی طے کر رکھا تھا۔ جب دشمن اسے پکڑنے آئے تو ان پر ایک دھوکہ طاری کر دیا گیا۔
वो किसी और को पकड़ कर ले गए और सच को वो छू ना सके। इस नौजवान को उसके रब ने अपनी पनाह में ले लिया। वो इस दुनिया से चला गया मगर उसकी तालीमात बाकी रह गई। इसके बाद दुनिया ने बहुत कुछ देखा। लोगों ने इसके बारे में अफसाने घड़ लिए, कुछ ने इसे खुदा का बेटा कहा, कुछ ने इसकी कहानी को मिटा देने की कोशिश की, मगर सच हमेशा अपनी राह बनाता है। इसकी असल तालीमात वो थीं जो इंसानियत को जोड़ती थीं, जो इंसान को इसकी असल फितरत से आशना कराती थी। इसने कहा था कि वो दोबारा आएगा, और जब वो दोबारा आएगा तो इंसाफ, हक और सच की बालादस्ती कायम करेगा। वो जुल्म के खिलाफ लड़ेगा और दुनिया में अमन व मोहब्बत का पैगाम लेकर आएगा। वो खुद गर्जी, नफरत और झूठ के अंधेरों को खत्म करेगा और रोशनी का सूरज फिर से चमकेगा। लोगों ने वक्त गुजरने के साथ इसकी तालीमात को भुला दिया, मगर कुछ दिल ऐसे भी थे जो इन तालीमात को सीने से लगाए बैठे थे। उन्होंने अपने बच्चों को सच सिखाया और अपनी दुआओं में इस नौजवान की वापसी की इल्तिजा की। उनकी उम्मीदें कभी मांद ना हुईं। दुनिया आज भी इसका इंतजार कर रही है। वो एक ऐसी रोशनी था जो वक्त की कैद से आजाद थी। इसकी कहानी कोई अफसाना नहीं बल्कि एक जीती जागती हकीकत है। वो इंसानियत का नजात दहिंदा था, है और रहेगा। इसका किरदार, इसकी कुर्बानी, इसकी मोहब्बत वो चीजें हैं जो हर दिल को झंझोड़ देती है। कहते हैं कि जब वो वापस आएगा तो पहला काम ये करेगा कि दुनिया को आईना दिखाएगा। वो इंसानों को उनकी असल शक्ल दिखाएगा और उनके सामने सच रखेगा। फिर हर कोई खुद फैसला करेगा कि वो किस रास्ते पर चलना चाहता है, सच का, आफरेब का।